السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پور کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نوروز آدم کی جو ماں ہے وہ اپنے پوتے سے شامیر سے کہتی ہے کہ راستہ طویل ہے لیکن ایک نہ ایک دن تم اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ اور شامیر کی کزن جو ہے جو اس کے ساتھ قید تھی وہ اسے کہتی ہے کہ نوروز آدم ابھی تک زندہ ہے اور تم چاہو تو تم انہیں بچا سکتے ہو۔ اور نواب دلاویز جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ جب تک نوروز آدم زندہ رہے گا تو اس کا بیٹا ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو انا کہتی ہے کہ اس کا بیٹا ویسے بھی گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اب کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اور پولیس آفیسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نوروز آدم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا بھی ہاتھ ہے، اگر وہ مشکل میں پھنسے ہیں تو اس میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا پور کی اس قسط میں دیکھا کہ نوروز آدم جو ہے وہ اب ہر طرف سے پھنس چکا ہے اور نواب جو ہے پوری طرح سے گیم اس کے مٹھی میں آ گئی ہے۔ اور وہ فون کر کے اس کو کہتا ہے نوروز آدم کو کہ تم میرے راستے سے سارے اپنے جو آدمی ہیں ان کو ہٹا دو، میں دنیا پور میں واپس آ رہا ہوں اور تم نے جو کچھ کیا ہے میری حویلی میں، اس کو جلایا ہے، اس کا تمہیں خمیازہ دینا پڑے گا۔ اور ایک اچھی خاصی رقم تو مجھے مل چکی ہے اور اب باقی جو نقصان ہے وہ میرا تم پورا کرو گے۔ اور پھر تمہارا بیٹا اور تمہاری بھتیجی میرے قبضے میں ہیں اور ان کے بدلے میں تو نوروز آدم کہتا ہے کہ تمہیں ان کے بدلے میں کیا چاہیے؟ مجھے شامیر واپس چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا لیکن کچھ لاشیں بھی ہیں میرے پاس، تمہارے بھائی کی لاش ہے اور زبردست کسائی کے بیٹے شاباش کسائی کی لاش بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ تو تمہیں ان کے بدلے میں بھی تمہیں مجھے پیسہ چاہیے۔ اور پھر وہ دوسرے دن اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ جتنی جلدی آ سکتا ہے اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اکیلے آنا ہوگا۔ اب نوروز آدم کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کو اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو نوروز آدم بہت غصے سے اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے جو کچھ، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے اور اسی وجہ سے آج مجھے یہ سب کچھ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور میرے وہاں سے آنے سے پہلے اگر تم یہاں سے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نہ چلے گئے تو میں نوابوں سے پہلے تمہیں ماروں گا۔ اور جب وہ واپس آتا ہے اپنے گھر تو آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں اور تم پیکنگ کرو، ہم واپس گھر جائیں گے۔ اور نوروز آدم جو ہے وہ جب وہاں حویلی میں پہنچتا ہے تو نواب بہت خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اور انا بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہے وہاں کرسی پہ۔ اور نوروز آدم جب آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ کہتا ہے میں تمہارے سامنے نیچے نہیں بیٹھوں گا۔ تو انا جو ہے وہ کہتی ہے ان کے لیے کرسی لے کر آؤ۔ نواب نے کہتا ہے کہ تمہارے پیسے لائے ہو، میں لاشیں جو ہیں وہ تمہارے پیسوں کے بدلے لاشیں تو تمہاری حویلی میں پہنچا دوں گا، لیکن تمہارا بیٹا اور تمہاری بھتیجی کے بدلے میں تمہاری جان مجھے چاہیے۔ اور پھر وہ شامیر کو اور اس کی جو بھتیجی ہے نوروز آدم کی، اورنگزیب کی بیٹی، ان دونوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے واپس۔ اور نوروز آدم کو وہ اپنے پاس گرفتار کر لیتے ہیں اور جاتے جاتے بیٹا جو ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور باپ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ باپ کہتا ہے نوروز آدم کے بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا خمیازہ باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاتے جاتے کہ میں آپ کو یہاں سے چھڑا لوں گا اور میں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ باپ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کا، اپنی دادی کا، اپنی ماں کا اور اپنی بہن کا اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو ہمارے ساتھ بڑے مخلص ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمدرد ہیں۔ اور نوروز آدم کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایک لاش بھیجی جاتی ہے
شامر کے پاس، اور اس کے ساتھی وہاں کھڑے ہیں، شدید بارش ہو رہی ہے، اور اس میں اس کو دفنایا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ایسے کیا جاتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے انہوں نے اس کے بدلے میں اس کی جان مانگی تھی تو اس کو پکڑ لیا ہے، مار دیا ہے۔ اور حویلی میں جو نواب کی جو بیوی تھی دوسری، اس کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، اور وہ پہلے تو التجا کرتی ہے نوروز آدم سے، دیکھو میں تو خود اس کے خلاف تھی، میری تو زبردستی شادی ہو گئی تھی، تو تم مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے سامنے تو اگر کوئی مردہ بھی آ جائے گا تو میں اس کی اصل حقیقت جان سکتا ہوں کہ وہ کیسے مرا ہے، اور تم تو گرگٹ سے بھی جلدی رنگ بدلتی ہو۔ اور پھر اس کو اندر بھیج دیتا ہے، اور وہاں پر اس کی نواب کی چھوٹی جو نوروز آدم کی جو بیٹی تھی وہ وہاں موجود ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی رہی ہوں حویلی میں، اور یا میرے ساتھ کیا کرے گی، اور اس کے بعد اسے اس کو گھسیٹتی ہوئی اندر کمرے میں لے جاتی ہے۔ اور جب نواب جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں پہلے بھی تم نے مجھے اپنا دنیا پورا دے دیا تھا اپنے بیٹے کے بدلے میں، اور اپنی بیٹی بھی دی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں بیٹی نہیں دوں گا۔ تو نواب کہتا ہے کہ مجھے اب بیٹی چاہیے بھی نہیں، مجھے تو صرف تم چاہیے ہو۔ تو بڑی ہی یہ ایک دکھی اور دلچسپ کہانی ہے، جو کہ وہاں کے نوابوں کی اور آدم کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کی کہانی ہے۔ کبھی کسی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون اس میں فتح یاب ہوتا ہے، نوروز آدم یا نواب دل آویز۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دنیا